ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. حاضرین محترم، ربیع الاول ربیع النور شریف کا مہینہ ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا مدنی تاجدار محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت و اظہار مودت، اپنی محبتوں کے اظہار کا مہینہ ہے. اسی مناسبت سے چند معروضات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. دوستو، میں نے قرآن عظیم الشان کی ایک آیت شریف کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. میرے محبوب یاد کرو وہ دن جس میں تیرے رب نے انبیاء سے وعدہ اور میثاق لیا. لما آتیتم من کتاب و حکمہ. میثاق کیا لیا کہ اے انبیاء کے صفو، آپ کو جب کتاب دیا جائے گا، آپ کو جو حکمت اور دین کی تعلیم دی جائے گی، اس کے بعد ایک ایسے نبی نے آنا ہے کہ وہ نبی مصدق لما معکم، آپ کے پاس جو کتاب اور حکمت ہے وہ نبی ایسا نبی ہوگا کہ وہ آپ کی کتاب اور آپ کی حکمت کی تصدیق فرماتا رہے گا. اور جب میرا وہ نبی آئے تو اے نبیوں، آپ پر لازم ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے اس نبی پر تم سارے ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس نبی کی نصرت میں تم سارے لوگ، سارے انبیاء اس نبی کی نصرت کے لیے مہیا اور برابر رہیں گے. اللہ کریم نے اپنے بندوں سے دو میثاق دیے ہیں. ایک میثاق اللہ کریم نے اپنی وحدانیت کی دی ہے. جب سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذریت کو، آپ کی نسل کو آپ کی پشت سے پیدا فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ چھوٹی چمٹیوں کی طرح اللہ کریم نے ان ارواح کی تخلیق فرمائی، اور پھر سب کو مخاطب کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو جس کی نصیب میں تھا انہوں نے جواب دیا قالوا بلا، ہاں پروردگارا آپ ہمارے رب ہو، ہم بندے ہیں. یہ جو اللہ کریم نے اپنی میثاق جن ارواح سے لیا تھا، ان ارواح میں اللہ کریم نے نیکوں کو بھی شامل فرمایا، اس میثاق میں اللہ نے بروں کو بھی شامل فرمایا، اس میثاق میں کفار ہو، مشرکین ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو، اللہ اور اس کے نبی سے منکرین کو بھی اللہ کریم نے اس میں شامل فرمایا.
کیونکہ الستو بربکم کا جو وعدہ لیا جاتا تھا اس میں سے مخصوص کیٹیگری کوئی نہیں تھی. تو اللہ کریم نے ان سب سے وعدہ لیا کہ الستو بربکم، انہوں نے کہا قالوا بلا، ہاں پروردگار آپ ہمارے رب ہو. اب ایک اور خاص میثاق اور وعدہ میرے رب نے لینا تھا. وہ میثاق جو میرے رب نے اب لینا تھا وہ بہت عظیم اور عظمت والا میثاق تھا، وہ بہت پیارا تھا، وہ بڑی عزتوں والا تھا. فلہذا اس میں اللہ کریم نے مخصوص افراد کو شرکت کی دعوت دی. اس میثاق میں اللہ کریم نے کفار کو باہر نکالا. کوئی کافر اس میثاق میں شریک نہیں ہو سکتا. اللہ کریم نے اس میثاق میں سے منافقین کو بھی نکال دیا. اس میثاق میں اللہ رب العزت نے گناہگاروں کو بھی، روسیاؤں کو، بدکاروں کو، وہاں پر آتش پرستوں، بت پرستوں کو بھی نکال دیا. حتیٰ کہ وہاں پر وہ میثاق عام مومن مسلمانوں سے بھی نہیں لیا گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اولیاء، ابداد، اوتاد، اقطاب ساروں کو اس میثاق میں شرکت کرنے کی دعوت نہیں دی گئی اور اس میں شامل نہیں کیا گیا. کیونکہ میثاق جو لیا جا رہا تھا اس کی عظمت شان یہ تھی کہ ان کی شرکاء بھی بہت عظیم ہونی چاہیے. تو رب کائنات نے اس میثاق کے لیے انتخاب فرمایا ان ہستیوں کا کہ جن کو ہم اور آپ اللہ کے نبی اور رسول کہتے ہیں. کیونکہ جس کے بارے میں میثاق لیا جا رہا تھا ان کا شان یہ ہے کہ عام لوگوں سے اس کے بارے میں میثاق نہ لی جائے، صالحین سے بھی نہ لی جائے، عامت المومنین سے بھی نہ لی جائے، کیونکہ وہ ہستی اتنی پیاری اور عظیم ہے کہ اس کے لیے میثاق میں جمع ہونے والوں کو بھی اتنی ہی عظمت حاصل ہونی چاہیے. تو رب کائنات نے پھر میثاق کن سے لیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، انبیاء کو ان ہستیوں کو اکٹھا فرمایا کہ جن ہستیوں کی طرف ہم گناہ کا شائبہ بھی نہیں کر سکتے، جو ایسے معصوم اور پاک لوگ ہیں کہ جن کی طرف کسی غلطی کا نسبت بھی ہم نہیں کر سکتے. ایسے پاک، نقی، تقی، رب کی برگزیدہ اور منتخب لوگوں کو اللہ کریم نے اکٹھا فرمایا اور پھر ان سے ایک وعدہ دیا. وعدہ بھی کیا لیا؟ اے انبیاء، آپ کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی سیدنا آدم ہے، کوئی سیدنا ابراہیم ہے، کوئی سیدنا نوح ہے، کوئی سیدنا اسماعیل ہے، کوئی سیدنا موسیٰ ہے، کوئی سیدنا عیسیٰ ہے. آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کو جو کتاب دی جائے گی، آپ کو جو دین دیا جائے گا، وہ اس وقت اپنے زمانے کا سب سے بہترین کتاب ہوگا. وہ منزل من اللہ ہوگا، وہ اللہ کی طرف سے لایا جانے والا دین ہوگا. تم پر وحی نازل ہوتی رہے گی، تمہاری عظمت ہوگی، اور جس زمانے میں جو نبی ہو اس زمانے میں تمام عالم میں اسے بہتر تصور کیا جائے گا. تمہاری عظمتیں، تمہاری کتابوں کی عظمتیں، تورات کی، زبور کی، انجیل کی، صحائف آسمانی کی، تمہاری دینی آدمی، دینی ابراہیمی، دینی نوحی، دینی موسوی اور دینی عیسوی، اس کی عظمت میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سن اے انبیاء کی صفو، میرے رب نے فرمایا کہ آپ لوگوں کی اس دین کی عظمت اور عزت تب قابل قبول ہوگی جب میرا ایک نبی اس دنیا میں آئے، وہ آپ کی کتاب کی تصدیق کر لے تو تمہاری ویلیو اور بھی بڑھتی جائے گی، تمہیں اور بھی عظمتیں ملتی جائیں گی. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر اس کے بعد میرے ایک نبی نے آنا ہے اور اس نبی نے کیا کرنا ہے؟ مصدق لما معکم، وہ تصدیق فرماتے رہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ نبوت ہے،
آپ کے پاس کتاب ہے، رسالت ہے، آپ کے پاس منزل من اللہ دین ہے، لیکن کمال کی بات ہے کہ وہ نبی تو صورتاً سب سے آخر میں آ رہا ہے، اور وعدہ یہ لیا جا رہا ہے کہ تمہاری کتاب جو تجھے دی گئی ہے، تمہارا دین جو جن کا تم افشا کر رہا ہے، لوگوں کو پلا رہے ہو، اس دین کی جب تک کہ میرا نبی تصدیق نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی دین کی تکمیل نہیں ہوگی۔ تو یہ تو صورتاً بعد میں آنے والا ہے، اور میثاق جو ہے وہاں ابتدا میں لیا جا رہا ہے۔ پھر کیسے کیا جائے گا؟ مجدد ثانی شیخ احمد فاروق سریفی رحمۃ اللہ تعالی آپ مبارک فرماتے ہیں میرے نبی کا شان یہ ہے کہ موسیٰ کو اگر کتاب دیا گیا ہے علیہ السلام، عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اگر کتاب دی گئی ہے، انبیاء اور رسول کو نبوت اور رسالت دی گئی ہے، وہ جب تک میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مبارکہ نہ ہوتا تو موسیٰ کو کبھی کتاب نہ ملتی، عیسیٰ کو کبھی کتاب نہ ملتی، آدم علیہ نبی علیہ السلام کو کبھی رسالت اور نبوت نہ ملتی، بلکہ یہ سب کچھ جو کائنات میں سجایا گیا ہے یہ میری اور آپ کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ آپ کی کتاب کی تصدیق کریں گے تو تب جا کے، اور حدیث شریف میں ہے کہ امم سابقہ جو قرآن امت ہے، اس آیت شریف کا ایک اور بھی ترجمہ اور تفسیر ہے، یہ جو امم سابقہ گزرے ہیں جب قیامت والے دن ان ساروں کو لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس میرے ایک نبی نے آنا تھا، آ گئے تھے، اس نبی کے دعوت کو کیوں قبول نہیں کیا؟ تو امم سابقہ انکار کرتے جائیں گے کہ ہمیں تو کوئی نبی نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اللہ کریم اتمام حجت کی طور پر اس نبی کو فرمائیں گے تم کیا گواہی دے رہے ہو کہ اس امت کی طرف میں نے تجھے مبعوث کیا تھا کہ اللہ میں تیرا بندہ، تو نے ہی مجھے مبعوث کیا ہے اس امت کی طرف۔ امت انکار کرتے جائیں گے کہ نہیں، اس امت پر کسی اور امت کو گواہ لایا جائے گا، اور جو دوسری امت کو گواہ لایا جائے گا وہ امت ہوگی ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مطہرہ، اس سے گواہ لایا جائے گا۔ مثلا پوچھا جائے گا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہ یہ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی یہ قوم یہ تو انکار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہ کتاب آئی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہے، نہ ہمیں نبوت اور رسالت کا پتہ ہے، نہ دین کا پتہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ انکار جب کرتے جائیں گے تو امت محمدیہ کو گواہ لایا جائے گا ان پر۔ امت محمدیہ گواہی دیں گے ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ ایک نبی جن کا اسم مبارک موسیٰ تھا علیہ نبی علیہ السلام، جن کے ہاتھ میں تورات شریف دیا گیا تھا، وہ اس امت کے پاس آیا تھا۔ وہ امت والے اعتراض کرتے جائیں گے آپ لوگ تو ہم سے بعد میں آئے ہیں، گواہ تو اسے کہتے ہیں کہ جب موقع محل پر موجود ہو، تم لوگ ہم سے بعد میں آنے والے ہیں، ہم پر کیسے گواہی دے سکتے ہیں آپ لوگ؟ تو اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی سماعت فرمائے۔ اللہ کریم اس امت کو گویا فرمائے گا، یہ امت جواب دیں گے ہاں ہم اسی لیے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی آقا دو جہان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مبارک نے ہمیں فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے لیے، اس قوم کے لیے اللہ کی طرف سے موسیٰ نازل فرمایا گیا تھا، اور ان کو کتاب دیا جائے گا، اور کتاب دیا تھا ان کو دین دیا گیا تھا، شریعت دی گئی تھی۔ ہم گواہی اسی لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی محمد نے فرمایا ہے اس کو۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر بطور گواہ بنایا جائے گا۔
اور اللہ کریم نے اسے آیت شریف میں آگے فرمایا ہے کہ جب وہ آپ کی کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے تو پھر تم لوگ کیا کہو گے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اے نبیوں پھر ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ میرا اتنا برگزیدہ نبی ہے اور تم ساروں پر پھر لازم ہوگا کہ آپ سارے اس پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور فتح کرتے جائیں گے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں کہ سورتاً تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے تو انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا، اور جب وعدہ لیا گیا تو اب انبیاء کو آپ کو غائبانہ بتایا جائے کہ میرا محبوب ایک ایسا سونا ہے تو اس سونے کی چہرے کا زیارت بھی تو لازمی ہوتا ہے۔ اب کیا کریں، یہ عالم ارواح اور عالم اجساد کا معاملہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام پہلے تشریف لے گئے تو پھر دلوں میں تو یہ تقاضا رہا نا کہ پروردگارہ وہ نبی کیسا ہوگا، وہ نبی آخر الزمان کیسا ہوگا، ان کا چہرہ مبارکہ کیسا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں حدیث طیبہ میں ہے کہ اللہ کریم نے کسی بھی نبی کو ایسے مبعوث نہیں فرمایا جن کو میرے اور آپ کے آقا کے چہرے کی زیارت نہیں کرائی گئی ہے۔ ہر نبی کو چہرے کی زیارت کرائی گئی ہے، لیکن کوئی متشکل شکل میں بھی دیکھنا چاہتا تھا اور وہ اپنے وعدے کو عملی جامہ پہنانا چاہتے تھے کہ ہم بھی ان کی خدمت میں لگے رہیں، ان کی خدمت کرتے جائیں۔ ربا جو وعدہ کیا ہے کہ ہم ان کی نصرت اور ان پر ایمان لائیں گے، تو پروردگارہ وہ چہرے والضحیٰ والے، وہ واللیل زلفوں والے، وہ علم نشرح کے سینے والے، وہ ید اللہ کے ہاتھوں والے کو ایک دفعہ ہم اپنی درمیان میں دیکھ تو لیں نا۔ تو پھر رب کائنات نے ان انبیاء کی اس خواہش کو پورا فرمایا اور شب معراج کا وہ سما رب کائنات نے مان لیا۔ کیا میرا رب اس پر قادر نہیں ہے کہ میرے محبوب کو اپنی حجرہ مبارکہ میں رہتے ہوئے اپنی زیارت سے مشرف فرمائے گا؟ رب کائنات تو اس پر قادر ہے، ہاں اللہ کریم اس پر قادر ہے۔ چلو جواب یہ ملے گا میرے محبوب کی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم انہیں اپنی بادشاہی اور سلطنت دکھا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، حضور کو سیر بھی کرایا گیا، لیکن سیر کرایا گیا تو اپنی حجرہ مبارکہ سے سیدھا سدرۃ المنتہا کیوں نہیں بلایا گیا؟ یہاں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی بلایا گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ مسجد اقصی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ رب کائنات اپنی حبیب کے حق میں جو انبیاء سے وعدہ لیا تھا اس کو پریکٹیکل امتحانی شکل میں امتحانی سینٹر کو بنایا گیا۔ مسجد اقصی پیپر تقسیم فرما دیے گئے، جس کے بارے میں امتحان لیا جا رہا تھا اسے بھی تو حاضر ہونا تھا نا وہاں پر، تو اسے بھی وہاں پر حاضر کرایا گیا۔ لو میرا محبوب آ گیا جس کے بارے میں تم سے وعدہ لیا گیا تھا، اب اپنی ایمان اور اپنی تصدیق اور اپنی نصرت کا اظہار یہاں فرما دیجئے تاکہ تمہاری دین اور تمہاری کتاب، تمہاری نبوت اور تمہاری رسالت پر مہر ثبت کرتے جائیں گے، تمہاری اور بھی ترقیات بنتی جائیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں جو ہوتا ہے، جو سب سے معتبر بندہ ہوتا ہے، جو سب سے بڑا ہوتا ہے، ان کے استقبال کے لیے ہم سب سے اچھے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں۔ بادشاہی وقت آتا ہے تو ہم ان کے لیے عام عوام کو اکٹھا نہیں کرتے، ہم اپنے وڈیروں کو، اپنے ملکوں کو، اپنے اچھے لوگوں کو، بڑے اعتبار والے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے لیے ہم رستے میں بٹھا دیتے ہیں یا کھڑا کر دیتے ہیں۔ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ تو یہ ہے کہ آپ کے استقبال کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لا رہے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ میرا رب اس پر قادر ہے کہ سیدھا ڈائریکٹ میری کریم آقا کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی بجائے سیدھا سدرۃ المنتہا اور عرش پر بلائے، اس پہ قادر ہے۔
لیکن یہاں اس لیے لایا گیا تھا کہ جو میثاق لیا گیا تھا اس کا عملی نمونہ دکھانا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر تشریف لائے، آپ احادیث کی کتب کو اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں پر جب کریم آقا کی سواری آتی ہے تو انبیاء اور رسول کھڑے ہو کے استقبال فرماتے ہیں، اور پھر اس استقبال میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے، مرحبا بالنبی الامی. ایک نبی اعلان کرتا ہے، ارے خوش آمدید وہ سونا نبی جو نبی امی ہے، خوش آمدید، مرحبا ہو آپ. ایک اور نبی اعلان فرماتا ہے، مرحبا بالمصطفیٰ، وہ جس کو رب نے ہم سب میں سے چنا اور منتخب فرمایا ہے، انہیں خوش آمدید ہو، تشریف لا رہے ہیں. کسی نبی نے نعرہ لگایا، مرحبا بنبی آخر الزمان، خوش آمدید وہ نبی جو نبی آخر الزمان ہے. تو ہم اہل سنت والجماعت بھی جب میلاد شریف کا مہینہ آتا ہے تو پھر ہم بھی نعرے لگاتے ہیں سنت سمجھ کے انبیاء کے. ہم بھی کہتے ہیں کہ سرکار کی آمد اور لجپال کی آمد، سوڑی کی آمد. پھر ہم اپنے گلیوں میں کوچوں میں ان انبیاء کی سنت کو بجا لاتے ہیں کہ جو وہاں پر مسجد اقصی میں جمع تھے. اور مسجد اقصی میں جب استقبال کی وہ مراحل طے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پر کھڑا کیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ وقت کسی فرض نماز کا نہیں تھا، اور جو انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات وہاں پر حاضر تھے ان کی دینوں میں نمازوں کے مختلف اوقات ہوا کرتے تھے. یہ وقت جو تھا جس کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تھا، تو آیت شریف تو آپ نے سماعت فرمائی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، رات کو بلایا تھا نا. تو رات کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے اٹھایا گیا تھا وہاں سے کریم آقا نے تو نماز پڑھ کے تشریف لے کے گئے تھے. پھر وہاں وہ نماز کون سی نماز تھی اور نماز کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی کہ وہاں نماز پڑھے اور اقتدا کرے؟ اس میں بھی ایک راز یہ پوشیدہ رہی تھی میرے کریم آقا کی عظمت اور عزت کی راز. وہ عزت اور عظمت یہ تھی کہ ہم جب اپنی امام کو منتخب کر لیتے ہیں اپنے مساجد میں تو ہمارا امام سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے تقی ہوتا ہے، سب سے نقی ہوتا ہے، سب سے بزرگ ہوتا ہے، سب سے اچھا ہوتا ہے، کریکٹر وائز بھی اچھا ہوتا ہے، کردار بھی ان کی اچھی، ان کا گفتار بھی اچھا، رفتار بھی اچھی. فقہ حنفی کا ایک مسئلہ بیان کر دوں کہ احق بالامامت کون ہے؟ جو امام ہو نا مسجد کی جماعت کے لیے امام کس کو بنائے؟ تو فرماتے ہیں امام اسے بنایا جائے جو عالم ہو، سب سے زیادہ علم رکھتا ہو. علم میں اگر سب برابر ہوں گے تو پھر کس کو امام بنایا جائے؟ پھر اس میں سے جو قرآن کی حافظ ہو، قاری ہو، اسے بلائے. قاری بھی سارے موجود ہے، پھر کس کو آگے بلایا جائے؟ جس کی آواز بہت خوبصورت ہو، آواز بھی ساروں کی بڑی خوبصورت ہے، پھر کس کو بلایا جائے؟ پھر جو نسب میں اعلیٰ ہو، سید ہو، شاہ صاحب ہو، ان کو آگے کر دیں. نسب میں بھی سب برابر ہے، پھر کس کو آگے کرے؟ جس کے کپڑے بڑے صاف ستھرے ہو اس کو آگے کر لیا کرے. سارے علماء بھی ہے، سارے حافظ بھی ہے، سارے قاری بھی ہے، سب کے کپڑے بھی صاف ہے، خوش آواز بھی ہے، مجود بھی ہے، سب برابر ہے، پھر کس کو آگے کیا جائے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کی گھر میں اس کی زوجہ سب سے خوبصورت ہو اسے آگے کیا جائے. فرماتے ہیں اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ جس کی اپنی بیوی خوبصورت ہو دوسروں کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتی، پھر تو وہ سب سے تقی ہوا. یار ہمارے ہاں یہ ہے قانون، یہ ہے کہ ہم اپنی امام کو ایسے منتخب کر لیتا تو ٹھیک ہوا. وہاں پر ضرورت نماز کی اسی لیے پڑی تھی، تو گانا نماز کی ضرورت اسی لیے پڑی تھی کہ انبیاء اور رسول کو یہ دکھانا تھا اے نبیوں تمہاری شان میں کوئی کمی نہیں ہے، سب تقی ہو، سب نقی ہو، سب اعلیٰ ہو، سب افضل ہو، سب کو کتاب و نبوت و رسالت دی گئی ہے، سب کی عزت عظمت اپنی جان، لیکن ساری عزتوں سے بڑھ کر عزت والا نبی یہ محمد یا نبی ہے. پھر یہ
پھر اسے مصلی امامت پر اسی لیے کھڑا کیا گیا کہ سارے مقتدی بنے اور میرے نبی کو ایک اور رتبہ مل جائے کہ جسے کہا جائے امام الانبیاء والمرسلین. نبیوں میں کسی کو یہ سعادت کسی نبی کو نہیں ملی کہ جس کو یہ کہا جائے کہ یہ امام الانبیاء والمرسلین ہے. یہ سعادت ملی ہے تو آمنہ کی لال کو یہ سعادت ملی ہے. اور پھر اگر آپ ان صفوں کی ترتیب کو بھی دیکھیں کہ جو نبیوں کے صفوں کی ترتیب بنی ہوئی تھی، وہاں پر آپ کتب اٹھا لیں، حدیث اٹھا لیں گے تو وہاں پر میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی امامت پر کھڑے ہیں تو آپ کے بالکل پیچھے سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام پہلے صف میں، دوسرے صف میں آپ کے بالکل پیچھے سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کے بالکل پیچھے سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام ہے، اور تیسرے صف میں نوح علیہ نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ہے، اور اگلے صف میں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے بعد صف میں سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہے، اور اس سے اگلے صف میں موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام. صفوں کی مقدار تو یہ ہونی چاہیے کہ جو معتبر ہے، جو انبیاء، جو بقیہ نبیوں سے افضل ہے، وہ 6 کو 7 کھڑا کیا جائے. ہونا تو یہ چاہیے نا. ہمارے یہاں جب معزز و محترم و علماء ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں آپ اگلے صف میں کھڑے ہو جائیں، تو صفوں میں ان کو ایک دوسرے کے شانے سے شانہ ملا کے کھڑا کر دیتے. لیکن یہاں صفوں کی جو بناوٹ تھی وہ کچھ اور طرح کی تھی. پہلے صف میں سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام، اور دوسرے میں سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام، تیسرے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، پھر اگلے صف میں سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، اور اگلے صف میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام. اس میں بھی میرے رب کی ایک حکمت تھی. یہ 6 نبی جو ہے وہ تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ و بہتر. سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے آقا حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 سب سے افضل و اعلیٰ ہے. بقیہ جن لوگوں کو دین دیا گیا ہے، انہی کی دین کو آگے تقسیم کیا گیا ہے. تو اس میں بھی ایک حکمت پوچھی جاتی ہے. حکمت کیا تھی؟ جب حالت سجدہ میں یہ سارے انبیاء حالت سجدہ میں جاتے ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ وہاں ایک منظر بن جاتی. آخری صف میں کھڑے ہونے والے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک اس سے پہلے نبی سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں آ جاتا، اور سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے قدموں کی طرف جاتا. سیدنا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام کے قدموں کی طرف جایا کرتا ہوتا تھا. سیدنا نوح علیہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کے قدموں میں، اور سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک میرے اور آپ کے آقا کے قدموں کی طرف جھک جاتا ہے. تو گویا وہ جو ازل سے میثاق دیا تھا نبیوں نے کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کی نصرت کرتے جائیں گے، ان کی اتباع کرتے جائیں گے. یہاں پر جو شب معراج کا یہ سما تھا، اللہ رب العزت نے ان سے امتحان لیا اور ساروں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں اپنی عجز و انکساری پیش کی، اور سب نے متفقہ یہ فیصلہ کیا کہ اگر سردار ہے تو یہ ہے، نبیوں میں افضل ہے تو یہ ہے، اگر کل کائنات جس کی وجہ سے بنی ہے تو یہ ہے، یہ اگر محبوب ہے رب کائنات کا تو یہ ہے. ہم سب کو جو نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، وہ اس محمد عربی کی طفیل ملی ہے. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یہ ہوگا تو جہان ہوگا. تو وہ آج کل وہ بتا بھی رہے ہیں کہ جی اس زمانے میں کیا تھا اور اس زمانے میں کیا تھا. کیا اس زمانے میں یہ ہوا تھا؟ بلکہ یہ زمانے سارے میرے مصطفیٰ کے ہیں. زمانوں پر، سارے زمانوں
پر کنٹرول میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ سارا کچھ، یہ آسمان، یہ چاند، یہ تارے، یہ ستارے، یہ فلک، یہ ملک، یہ ساری جھلک، یہ سب کچھ جو پیدا ہوئے ہیں میرے محبوب، لولا کا لما اظہرت ربوبیتی، محبوب اگر تیری پیدائش مقصود نہ ہوتی تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ فرماتا، لوگ مجھے پہچان بھی نہ پاتے. محبوب تیری آمد ہوئی تو لوگوں نے مجھے بھی پہچانا کہ یہ ہے میرا رب. بلکہ میرے کریم جناب مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک فرمایا، فرماتے ہیں میں اللہ سے اسی لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ میری مصطفیٰ کی رب ہے، وہ میرے محبوب کی رب ہے، اسی لیے میں رب سے محبت کرتا ہوں. تو اپنی محبتوں، اپنی چاہتوں، اپنے سارے پیار اور مٹھاس کو اکٹھا کرے اور وہ سب میرے کریم آقا پر نچھاور فرماتے رہیں گے. جتنی محبت کا اظہار آپ کرتے جائیں گے اتنا ہی کریم کی نظریں بھی تمہاری طرف ہوا جائیں گے. جو اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں میرا کریم بھی اسی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور ایک نکاح التفاق ہو گیا تو پھر اہل جہنم جہنمی نہیں رہتے، اسے بھی اللہ کریم جنت میں داخل فرماتا رہتا ہے. اللہ کریم ہم اور آپ کو حضور سے سچی اور سچی محبت و عقیدت و الفت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا